اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیوییں، تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ بھی چونک جائیں گے۔ لوگ جب بھی یہ حکم پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری بعض بیوییں، تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، اور ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ساری بیویاں نہیں اللہ نے کہا، یہ کہا کہ بعض تمہاری بیوییں، ساری بیویاں ایک جیسی نہیں ہیں، بعض بڑی بڑی نیک اللہ کی بندیاں ہیں، بعض بیویاں تو ایسی ہیں کہ وہ زمین پہ چلتی ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ نبی پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیالے کے اندر کھانا ڈال کے نا نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ کی طرف آ رہی تھی، اسی دوران آسمان سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس آپ کی بیوی ختیجہ آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو ان کو کہنا کہ آسمان کا رب تم کو سلام عرض کرتا ہے۔ کتنی پاک وہ بیویاں تھیں، کس قدر شان والی وہ بیویاں تھیں، اور اللہ کی قسم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیویاں، دعا کرے اللہ تمام مومنوں کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ وہ کردار جو ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جتنی زندہ بیویاں تھیں آپ کی، مجھے کبھی ان کے اوپر رشک نہیں آیا تھا، کیونکہ ان میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے، لیکن ایک بیوی جو فوت ہو چکی تھی ختیجہ، فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا، اتنا تذکرہ اس کا کرتے، اتنا تذکرہ کرتے، مجھے یوں لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ اس سے محبت آپ کرتے تھے، اتنا تذکرہ اس کے کرتے۔ ایک دن تو یہ کہہ دیا اپنی زبان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، وہ قریش کی ایک بوڑھی جو فوت ہو چکی ہے اس کا بڑا تذکرہ آپ کرتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ، آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ خاموش ہو جاؤ، ختیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ آگے لفظ کیا ہے، فرمایا ختیجہ تو ختیجہ ہی تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو وہی تھی۔ ایسی بھی بیویاں دنیا کے اوپر جو ہے وہ آئی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان من بعض ازواجکم، کہ تمہاری بعض بیویاں جو ہیں وہ دشمن ہیں، ساری بیویاں دشمن نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو بیویوں کو دنیا کی متاع کہا ہے، فرمایا دنیا کلھا متاع و خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، فرمایا دنیا ساری کی ساری ایک فائدہ ہے، لیکن بہترین فائدہ فرمایا کہ نیک عورت ہے، نیک بیوی جو ہے وہ کائنات کا سب سے بہترین فائدہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ قرون کے خزانے اس عورت کی جوتی کا مقابلہ نہیں کرتے جو نیک بیوی بن کر اپنی زندگی بسر کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا متاع ہے، بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صرف اختصار سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن بیویاں کون ہیں؟ قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے 5 کام جو بیوی کرتی ہے نا وہ آپ کی دشمن ہے۔ یہ توجہ سے سنیں، اور جو مائیں بہنیں آئی ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ باتیں ان کے متعلق زیادہ ہیں۔ جو 5 کام کرنے والی عورت ہے نا وہ دشمن ہے، وہ تمہاری دوست نہیں ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری خیر خواہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جو ہے، ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے فرمایا کہ نیک اور صالح عورت کون سی ہے، بیوی کون سی ہے؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، جب آپ گھر میں جائیں وہ استقبال اس انداز میں کرے کہ سارے دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے، وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ کو ملے۔ اور اس کا الٹ کر لیں، حافظ ابن قیم کہتے ہیں جو عورت جو ہے وہ اس حالت میں آپ گھر میں جائیں، اس کے ماتھے پہ جو ہیں بال پڑے ہوئے ہوں، شکم پڑے ہوئے ہوں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بدلا ہوا ہو، آنکھیں اس نے پھاڑی ہوئی ہوں، اور یوں دیکھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا آپ کو کھا جائے گی، اس طرح کا رویہ کرنے والی عورت فرماتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ صالح عورت نہیں ہے، وہ نیک عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلے
وہ عورت جو عورت یہ 5 کام کرتی ہے، ان میں سے سب سے پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند کو فرائض ادا کرنے سے روکتی ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ فرائض ادا کرنے سے، شریعت کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نماز سے آپ کو روکتی ہے۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، وہ حج سے آپ کو روکتی ہے۔ کتنے نوجوانوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کہتے جی حج کرنے تو جانا تھا لیکن بیوی کہتی میں نے اکیلے نہیں تمہیں جانے دینا، مجھے ساتھ لے کے جاؤ گے تو حج کرو گے۔ اور اللہ کی بندی تیرے اوپر تو حج ابھی فرض نہیں ہوا، تیرے پاس تو اتنا ذاتی مال نہیں ہے، اگر تیرے خامد پہ حج فرض ہوا ہے تو خوشی سے کہے کہ تم حج کر کے آؤ، تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، تم کر کے آؤ، میں بعد میں کر لوں گی، میرے اوپر تو فرض نہیں ہے۔ جو فرائض میں رکاوٹ بننے والی بیوی ہے، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، شادی ہوئی پہلا دن تھا، تہجد اسی طرح پڑھی جس طرح وہ پہلے پڑھتے تھے، شادی کی پہلی رات بھی تہجد پڑھی، فجر کی نماز میں بھی اسی طرح حاضر ہوئے۔ چند ساتھیوں نے کہا کہ آج بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، وقت کے اوپر آئے ہو؟ کہنے لگے ابو رافع کے نکاح میں وہ عورت نہیں رہ سکتی جو اس کو فجر سے غافل کر دے۔ میرے بھائی، جو عورت آپ کو فجر سے غافل کرتی ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے، ان کا ایک دوست تھا ڈاکٹر، بڑا نیک آدمی، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار اور بہت ہی اللہ والا تھا، ڈاکٹر تھا۔ کہتے ایک دن میں نے اس سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں آپ کی بیوی بھی اسی طرح نماز کی پابند ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب نا اردو بولتے تھے، مسکرا کر کہنے لگے شیخ صاحب آپ بھی کمال بات کرتے ہیں، یہ کیا آپ نے سوال کر دیا؟ میرا تو کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہے جو 5 وقت کا نمازی نہ۔ بیوی کا ہونا تو وہ تو ہمارے متحد ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ یہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، اس کے بارے میں تو خامد سے سوال ہوگا۔ کہتے میں نے تو کوئی دوست بھی ایسا نہیں بنایا جو بے نماز ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو عورت آپ کو فرائض سے روکتی ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ رحمت کرے اس عورت کے اوپر جو رات کو جاگتی ہے اور جاگنے کے بعد وہ اپنے خامد کو جگاتی ہے، وہ نہیں جاگتا تو اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارتی ہے، اس کو جگا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ایسی عورت جو دین کے اندر مددگار بن جائے، نبی پاک علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیبنی قبل المشیبی، یا اللہ میں اس عورت سے، اس بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ عورتیں جب دکھ دیتی ہیں نا، عورتیں جب پریشان کرتی ہیں، عورتیں جب اللہ اکبر کبیرہ، جب عورتیں باغی اور خائن ہو جاتی ہیں، اللہ کی قسم بندے جیتے جی جو ہے وہ مر جاتے ہیں، بلکہ ان کا جینا نہیں ہوتا، وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت فرائض سے آپ کو غافل کرے وہ آپ کی دشمن ہے۔ اور دوسرا کام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ آپ کو ابھارے وہ عورت آپ کی دشمن ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو کہیں داڑھی رکھ لیں، کہتے ہیں جی دل تو بڑا کرتا ہے لیکن بیوی نہیں مانتی، بیوی نہیں رکھنے دیتی، جی گھر میں بڑا فساد پڑ جائے گا۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا اللہ اکبر کبیرہ، یار داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، نماز 5 وقت پڑھتے ہو، اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے؟ کہتا ہے یقین کرے آپ صاحب جب بھی کوشش کی ہے نا گھر میں فساد پڑ جاتا ہے۔ ایسی بیوی دشمن ہے آپ کی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے نیک بیویاں جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گھروں کے اندر وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ ابھارتی ہیں اپنے خامدوں کو، کتنی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر تم نے ڈش نہیں لگوائی، اگر کیبل نہیں لگوائی، اگر گھر کے اندر ٹی وی اور VCR نہ ہوا تو پھر میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گی، گھر میں یہ فساد رہتا ہے۔ آپ تو جی دفتر میں چلے جاتے ہیں، میں گھر اکیلی کیا کروں، مجھے جو ہے کیبل لگا کے دو۔ یہ نافرمانی پہ ابھارنے والی عورت جو ہے وہ آپ کی دوست نہیں ہے، قرآن و سنت کی نظر میں وہ آپ کی دشمن ہے۔ اور تیسری فرمایا وہ عورت جو نہ شکری ہے اور لعن طعن کرنے والی، نہ شکری عورت آپ کی دشمن ہے۔
زبان کے اوپر ہر وقت شکوے اور گلے جس کے اوپر ہیں، جتنا بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کر لیں اس کی زبان سے شکر کے کلمے ادا نہیں ہوتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا گھر کی اصل نحوست جو ہے عورت کے اندر نہیں ہے، بلکہ عورت کی ناشکری کے اندر ہے۔ جو ناشکری عورت ہے وہ گھر کی نحوست ہے، وہ بے برکتی ہے۔ کبھی اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی جس گھر کے اندر عورت ناشکری ہوتی۔ آپ اس عورت کو آپ اپنی بیوی کی یہ تربیت کریں، کم ہے زیادہ ہے جس حال میں بھی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوگی تو اللہ گھر کے اندر رحمتیں نازل کرے گا۔ تو وہ بیوی جو اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی پہ ابھارے وہ دشمن ہے، وہ عورت جو ناشکری اور لعن طعن کرنے والی ہے وہ جو ہے وہ آپ کی دشمن ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ وہ عورت جو آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی وہ آپ کی دشمن ہے۔ وَإِذَا غَابَتْ عَنْهُ حَافِظَتُهُ، نیک عورت وہ ہے جب بندہ گھر میں نہ ہو وہ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اس کی عزت نہیں ہے بلکہ یہ اس کے خامند کی عزت ہے۔ ناجائز تعلقات رکھنے والی عورتیں، خیانت کرنے والی عورتیں اور ٹیلی فون کے اوپر موبائل کے اوپر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوستیاں کرنے والی عورتیں، فرمایا یہ عورتیں آپ کی دشمن ہیں۔ یہ خائن عورتیں جو ہیں ایسی عورتوں کے بارے میں تو حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑا لو، ورنہ گھر کے اندر سوائے لعنت کے اور سوائے نحوست کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچے۔ جو عورتیں عزت کی حفاظت نہیں کرتی، آپ دیکھیں اس معاملے کے اندر شریعت نے حکم دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کی تربیت کریں اس حوالے سے اور کڑی نظر رکھیں۔ آپ نے موبائل لے کے دیا ہوا ہے اپنی بیوی کو، اپنی جوان بیٹی کو، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں دیکھیں بھی، اس موبائل کو چیک بھی کریں کہ کہاں سے کالیں آ رہی ہیں، کہاں پہ کالیں جا رہی ہیں، اس موبائل سے کیا کیا جا رہا ہے اور کیا اس سے جو ہے وہ گل کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری جو ہے یہ ذمہ داری شریعت نے لگائی ہے کہ ہم ان کی تربیت کے اندر جو ہے وہ کمی نہ کریں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے خاوند کی عیب جوئی کرتی ہے، ہر وقت عیب جوئی کرتی ہے، اور یہ عورتوں میں بڑی مصیبت ہے۔ یقین کریں منہ پہ بیٹھی تو کچھ نہیں کہیں گی، لیکن سہیلیوں میں بیٹھی ہوں گی تو اپنے خاوند کی غیبتیں عیب جوئیں، رشتہ داروں میں بیٹھی ہوں گی تو عیب جوئیں، اپنے گھر میں اپنی ماں باپ کے پاس یقین کریں سوائے اپنے خاوندوں کی غیبتوں کے اور کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس کی بہن نے یہ کر دیا، اس کی ماں نے یہ کہہ دیا، اس کی پھپھی نے یہ کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ جتنے دن وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہے گی سوائے خاوند کی غیبتوں کے کوئی کام نہیں۔ ایسی عورت بھی فرمایا کہ وہ صالح عورت نہیں ہے، آپ کی دوست نہیں ہے، دشمن ہے وہ آپ۔ اصل عورت کو تو اللہ نے لباس بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ تو کوئی عیب اگر ہو تو اس کو چھپانے والی عورت جو ہے حقیقی طور پر آپ کی وفادار عورت ہے۔ یہاں پہ تو عیب ہوتا بھی نہیں ہے تو اپنی طرف سے عیب بنائے جاتے ہیں، اپنی طرف سے عیب بنا کر جو ہے وہ خاوند کو ذلیل کیا جاتا ہے رشتہ داروں کے اندر۔ فرمایا ایسی عورتیں آپ کی دوست نہیں ہیں، آپ کی حقیقی بیویاں اور وفادار نہیں ہیں بلکہ آپ کی دشمن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک نے کئی ایک عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بھی مثال ہے اور کافروں کے لیے بھی مثال ہے۔ ایمان والوں کے لیے مثال اور کافروں کے لیے مثال، دو عورتوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے لیے بھی مثال ہے اور ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ بھی مثال ہیں۔ اللہ اکبر۔ کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما، یہ ایمان والے جو ہیں، ایمان والے دو بندے ہیں، دو نبی ہیں اللہ کے، لیکن بیویاں خائن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے ان کو کفایت نہیں کرے گی، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی جو اپنے خامدوں کی خیانت کرنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لعن طعن کرنے والی اور ناشکری کرنے والی، واضح طور پر نبی پاک صحیح بخاری شریف کے حدیث آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کا ایندھن بن رہی ہو اس لیے کہ تم خامدوں کی ناشکری کرتی اور لعن طعن زیادہ کرتی۔ تو اس لیے ہمیں اسلامی معاشرے اور ماحول کے اندر جہاں پر ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے
ہم نے اپنی بیویوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہے۔ اولاد دشمن کب بنتی ہے؟ جب اولاد نافرمان ہو جائے، حد درجے سے زیادہ نافرمان ہو جائے، اور جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کے اوپر اتر آئیں، اور اللہ اس کے رسول کی بغاوت پہ، سیدھی سی بات ہے پنجابی میں، بے نماز بچہ جو ہے نا وہ آپ کا دوست نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ جو آپ کا بیٹا بے نماز ہے نا وہ آپ کا بیٹا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ بے نماز، بے حیا، فحاشی پسند، سارا دن گانے اور ویڈیو سننے والا اور موبائل کے اوپر کنجریوں کے گانے سننے والا آوارہ بندہ جو ہے، یقین کریں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بعض عورتیں، تمہارے بعض اولاد جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے۔ کتنے میں نے دیکھے تہجد گزار نمازی، رات ہی ایک گاؤں میں گئے تھے، وہاں پہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی تہجد گزار ہے، اور وہ رو کر کہہ رہا تھا کہ حافظ جی دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا؟ بس یہ دعا کر دے میرے بیٹے نمازی بن جائے۔ کوئی بیٹا نماز کے قریب نہیں جاتا، کوئی بیٹا نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ کس قدر پریشان ہے ان کا باپ۔ تو جو اولاد شرک کرنے والی ہے، بدعات کرنے والی ہے، فحاشی اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی ہے، بے نماز ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ آپ کی دشمن ہے، اور اس کا فکر کرنا ہے ہم کو تاکہ ہم ان کی تربیت کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 اور فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے پھر دوبارہ کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اولاد کا تذکرہ دونوں آیات میں، اولاد دشمن ہے، اولاد فتنہ ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ مال جو ہے وہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جو حرام سے کمایا وہ تو عذاب ہی عذاب ہے، کسی کا لوٹ لیا، کسی کو دا لگا لیا، فریب لگا لیا، رشوت کھا لی، سود اکٹھا کر لیا، یہ تو عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن حلال کما کے اس کو حرام کاموں پہ لگایا، یہ بھی انسان کے لیے عذاب ہے۔ حلال کما کے اس کو جوڑ لیا، یہ انسان کی آزمائش، یہ فتنہ ہے کہ اس کو ایک ہرس لگی ہوئی ہے کہ بس جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا، اثار کا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ جوڑنے والی بیماری مسلمانوں میں نہیں تھی، یقین کریں۔ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ کیا صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جو کمانا ہے اس کو اپنے گھر میں جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، اس کو بڑھانا ہے؟ یا ان کا یہ جذبہ تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کے راہ میں دے کے آخرت میں اس کو ذخیرہ کرنا ہے؟ ایک جمع کرتے ہیں دنیا میں، وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، ایک جمع کرتے ہیں آخرت کے اندر۔ فرمایا جو آخرت کے اندر ہوگا وہ تم دیکھ لو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، تم اس کو پا لو گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ، فتنہ کا معنی آزمائش، آزمائش ہے۔ کوئی اس میں کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے۔ کسی کو دھن لگی ہوئی ہے صبح سے شام، شام سے صبح، کہ وہ 1,00,000 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کیسے ہوتا ہے، اور کسی کو یہ دھن لگی ہوئی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، روتا ہے سجدوں میں، یا اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں تیرے راہ میں دے کر تجھ کو راضی کر دوں۔ یہ آزمائش جو ہے وہ برابر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد گمراہ ہو جائے گی، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے اوپر دنیا کا مال کھول دیا جائے گا اور یہ دنیا میں پڑھ کر دین سے غافل ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ نے فرمایا کہ یہ ڈر ہے مجھے، اور یہ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ایسے میری امت بھی ہلاک ہوگی۔ اللہ کے رسول کس وجہ سے فرمایا؟ پہلے لوگوں کو دنیا کی محبت نے غرق کر دیا، اور میری امت کے لوگ بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو کر جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ، یہ قرآن پاک کی آیات، سورۃ تغابن کی یہ آخری آیات ہیں، گھر میں ان کا ترجمہ کھولیں، تفسیر کھولیں، ان کے بارے میں پڑھیں، غور کریں۔ صحابہ کرام کے اندر جذبہ اثار پیدا ہوا تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم اور بلند مرتبے جو ہیں وہ عطا فرمائے تھے، اللہ نے قبولیت کے دروازے کھولے تھے۔ یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरते रहो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। वस्मऊ व अतीयू, सुनो और इताअत करो। ये सुन के बस ख़त्म हो जाना, सुन के बात को भुला देना, ये मोमिन का शेवा नहीं है। सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। व अनफ़िकू खैरल लिअनफुसिकुम, और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। व मैं यूका शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने कामयाबी की सनद अता की है उस बंदे को जो बखीली से जो है वो बचा लिया गया। वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने एक अजीब मंज़र पेश कर दिया इस आयत मुबारक में। वो वाक़या आपने बेशुमार दफ़ा सुना है। एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए मस्जिद में मेहमान बनकर, आपके घरों में खाना नहीं था। आपने कहा कि कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा। एक अंसारी सहाबी उसको घर में ले गया। घर में पहुंचा, अपनी बीवी को कहा कि अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना खिलाना है। तो उस बीवी ने कहा अल्लाह तेरा भला करे, मुझसे पूछ तो लेना था, घर में तो तेरे और मेरे लिए भी खाना नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को भूखा सुला देंगे, हम भी भूखे सो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल के मेहमान को खाना खिलाना है। ये अदा जो थी ना, आसमान का रब देख रहा था। यकीन करें जैसे ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है ना बातें, काश कि उस दौर में कोई कैमरा होता और इस मंज़र को रिकॉर्ड करता कि उस सहाबी के अंदर जज्बा क्या था, जोश क्या था, वो कैसे अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता था। खुद भूखा सो गया, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया, मेहमान को खाना खिला दिया। सुबह मस्जिद में नमाज के लिए हाज़िर हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको देख कर मुस्कुराए। फरमाया मेरे सहाबी रात को क्या अमल किया है, आसमान के सारे दरवाजे ही अल्लाह ने खोल दिए। ये है कबूलियत बंदे की। वो क्या अमल किया तूने कि आसमान का रब भी रात तुझे देखकर मुस्कुराता रहा। अल्लाह अकबर कबीर, ये कबूलियत है मेरे भाई। जोड़ 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 के रख के और मर जाओ और कब्र में उसका हिसाब दो, ये कबूलियत नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, युज़ाइफ़ लकुम, वो अल्लाह तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। देखें कितनी ज़बरदस्त ताबीर है अल्लाह ताला की। अल्लाह कहता है मुझे कर्ज़ हसना दो, मेरे रास्ते में दोगे। यूँ है कि मुझे कर्ज़ दिया, अब मैं किसी से कर्ज़ लूँ और मेरे अंदर कोई ईमान की रत्ती हो तो मैं उसका कर्ज़ वापस करूँगा या नहीं करूँगा? करूँगा ना। तो वो अल्लाह की ज़ात है। वो अल्लाह कहता है मुझे कर्ज़ दो, जितना तुमने दिया मैं उतना नहीं दूंगा, मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें वापस करूँगा, बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें दूंगा। कितना होगा? वो 700 गुना होगा, वो 700 से भी ज़्यादा मैं तुम्हें अता करूँगा। अल्लाह फरमाते हैं वयग़फ़िर लकुम, और पैसे तो तुम्हें वापस कर ही दूंगा, कर्ज़ा तो वापस कर दूंगा, इसके साथ मैं तुम्हें इनाम के तौर पर तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह बड़ा कदरदान है। अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। आप जो करेंगे अल्लाह उसकी कदर करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो मैंने अर्ज़ किया है अमल करने की, समझने की, सोचने की, और अपनी रहमत से वो मालिक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।